سا لفظ زبان زد عام رہا ہے لفظ بھائی کے علاوہ؟ کون بڑا بھائی ہے کون چھوٹا بھائی ہے یہ الگ بات ہے. کبھی کوئی بھتے کی پرچی آئی ہے آپ کو؟ کرش آنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ پھر آپ اس کو گرل فرینڈ ہی بنانے کی طرف جائیں. بہن بنا لیں. فاروق بھائی کسی ایک انسان سے معافی مانگنی ہو آپ کو؟ معافی تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بھی اور میرے ساتھ جو کام کرنے والے تھے انہیں پوری قوم سے بھی مانگنی ہوگی. حق کی کھلی کتاب. اے داور حشر اے میرے نادر میرا نام آئے اعمال مت پڑھ اس میں کچھ پردہ نشینوں کے نام دیا. السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں نادر علی. کچھ لوگ کرکٹ کے شوقین نہیں ہیں لیکن وہ شاہد افریدی کو یقیناً جانتے ہوں گے. کچھ لوگ فٹ بال کے ویور نہیں ہیں لیکن رونالڈو کو جانتے ہوں گے. کچھ لوگ پالیٹکس سے لا تعلق ہیں لیکن ڈاکٹر فاروق ستار کو جانتے ہوں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. جیتے رہو. شکریہ ادا کروں گا آپ کے آنے کا. کیسے ہیں سب سے پہلے تو بتائیں؟ اللہ کا شکر ہے مجموعی طور پر، لیکن جو حالات ہے اس میں جو ایک عام آدمی کا حال ہے، جو آپ کا میرا، ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار. فاروق بھائی کچھ نعرے ہیں ان کی خالی جگہ آپ پر کریں گے. حق کی کھلی کتاب. انصاف انصاف. مظلوموں کا ساتھی ہے. جو مظلوموں کا ساتھی ہے وہ مظلوموں کا ساتھی ہے. واہ 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 واہ. دل دیا ہے جہاں بھی دیں گے. سپرمین تیرے لیے. سپرمین کون ہے؟ جو سپرمین ہو، جو گراؤنڈ پہ ہو، جو لوگوں کے درمیان ہو، جو لوگوں سے ملتا ہو، جو لوگوں کے زخم پر مرہم رکھتا ہو اور انہیں کوئی آگے کا راستہ اور مایوسی ختم کر کے امید کی طرف لاتا ہو. میرے خیال میں سپرمین. ڈاکٹر صاحب ہمارے ملک کی ترقی اس وجہ سے تو نہیں رکی کہ بوڑھے ملک چلا رہے ہیں اور جوان فیس بک؟ یعنی یہ گیپ بھی جو ہے اس کی بھی اہمیت ہے. یہ ہے کہ ہم نے اپنے 40-35 سال سے کم عمر کے لوگوں کو مین اسٹریم میں انڈکٹ نہیں کیا، ابھی تک ان کے اوپر ذمہ داری نہیں ڈالی. اور دیکھیں بہت سینئر پولیٹیشینز انڈیا میں بھی ہیں لیکن وہاں ایک سسٹم اسٹیبلش ہو گیا ہے، ہمارے سسٹم اسٹیبلش نہیں ہوا. اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ گیپ نہیں ہونا چاہیے. اور ایک بڑی پھر ہماری آبادی نوجوانوں کی 65% ہے، کوئی کہتا ہے 67% ہے، اور وہ فیس بک پہ لگے ہیں. وہ فیس بک پہ لگے ہیں، میمز پہ لگے ہیں، پب جی پہ لگے ہیں، اسنیک چیٹ، یہ ساری چیزوں پہ لگے ہیں. لیکن ایک اگر نہیں لگے تو وہ اپنے اطراف، اپنے شہر، اپنے محلے، اپنے ملک، اس پر نہیں لگے. لگانا ہوگا انہیں. بالکل ایک بڑی وجہ ہے یہ. ہمارے نوجوانوں کو ترقی کے لیے گھر سے نکلنا ضروری ہے یا لڑکیوں کے ان باکس سے نکلنا ضروری ہے؟ میرے خیال میں مائنڈ سیٹ ہے، اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ضروری ہے. یہی مائنڈ سیٹ ہے. یہ جو ان باکس میں گھسے ہوئے ہیں، رات کو نائٹ پیکج، ہاں ہیلو جانو کیا حال ہے، خیریت ہے، سارا دن جب آپ اسی چیز میں لگے رہیں گے تو صبح اٹھ کے کیا کریں گے؟ لیکن علامہ اقبال بھی ہوتے تو ان کا جو شعر تھا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، اچھا، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. وہ شعر تو آج یہ بن گیا ہے کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستارہ پہ جو ڈالتے ہیں کمن. ستارہ پہ جو ڈالتے ہیں کمن. تو یہ ان باکس کی کہانی یہی ہے. اور رات بھر اگر لگے رہیں گے تو صبح اگر کہیں بالفرض کو نوکری کا انٹرویو کال آ بھی گئی تو اس میں جائیں گے تو شیو نہیں بنا ہوا اچھا، اور کاموں میں مصروف ہو گئے. لیکن اگر پریزنٹیبل ہو جائیں، کم از کم اپنا شیو بنا لیں اور پراپر حلیے میں جائیں، اور اس کے لیے بھی چلیں ایک انوویشن کرتے ہیں کہ جو موبائل ہے چلیں آپ لگے بھی رہیں لیکن اس میں اگر کوئی ایک ایسا سسٹم ہو کہ ریزر اس میں سے نکلا، ایک بٹن دبایا، آپ نے اسی وقت شیو بھی بنا لیا اور آپ صبح چلے بھی گئے. اسی لیے کہتے ہیں معزز خواتین و حضرات، جہاں سے نکلے ہو وہاں گھسنے کی کوشش نہ کرنا، کامیابی چاہتے ہو تو. فاروق بھائی میمز آپ کے مطابق اکثر بنتی ہیں، آپ تک پہنچتی ہیں؟ میں بہت کم، مطلب یہ کہ سوشل میڈیا ہاں کچھ پہنچتی ہے. ایک ٹرکی میں ایک بندہ ہے جو آپ سے انہوں نے وہ مماثلت کی ہوئی ہے کہ وہ کچھ بھی حرکت کرتا ہے وہ بولتے ہیں نیچے ڈاکٹر فاروق ستار ہے، اور یہ وہ پہنچی ہے. ہاں میں نے کچھ دیکھی ہیں وہ، اور مجھے کسی چینل نے کہا بھی تھا کہ ہم بندوبست کر رہے ہیں کہ اس سے آپ کی ایک ملاقات ہو، اس کو یہاں بلا لیں. ہاں ایک چینل نے مجھے کہا تھا تو میں نے کہا کریں، وہ آئیں گے تو ایسے اچھا ہے لوگوں کے لیے. فاروق بھائی میں پرینکس کرتا ہوں، اگر میں آپ کو بولوں کہ ایک پرینک کرنا ہے اور کسی ایک پولیٹیشین کے ساتھ کرنا ہے اور کیا کرنا ہے، یہ اب آپ بتائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ شیخ رشید بھی ہیں اور ان کے ساتھ پرینک ہو جائے. عامر لیاقت بھی ہیں. اچھا.
اور میرے خیال میں اگر پرائم منسٹر تھوڑا سیریس ہو جائیں تو پرینک میں بہت ساری باتیں ان کو سمجھائی جا سکتی ہے پرینک کر کے. اچھا ہاں ان کی ترجیحات ٹھیک کی جا سکتی بھائی ہے. شیخ رشید ہو گئے, عامر لیاقت ہو گئے اور پرائم منسٹر عمران خان, یہ 3 بندوں کے ساتھ ڈاکٹر فاروق ستار پرینک کرنا چاہیں گے اور نادر علی کے سٹائل میں. نادر علی کی سٹائل میں ہے ہاں یہ بھی ہے. بالکل. فاروق بھائی کراچی کے آپ میئر بھی رہے, یہ کس ایڈمنسٹریٹر نے نام رکھ دیا مچھر کالونی, انڈا موڑ, 2 منٹ چورنگی اور کھڈا موڑ ہے اور کھڈا مارکیٹ ہے, انڈا چورنگی ہے کوئی, اور یہ کون ہے, مطلب یہ کون تھا, یہ کو ٹسل میں غصے میں رکھ دیا ہے یا اتنا بین الاقوامی سطح کا شہر جسے 1960s میں نیو یارک آ کے نقشے دیکھ کے گیا ہو کہ یار اس طریقے سے بنایا جائے شہر, اس کا نام ایسے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو شہری ادارے ہیں وہ اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے اور کے ایم سی اور ڈی ایم سیز اگر یہ راؤنڈ اباؤٹ چوراہوں اور سڑکوں کے نام بر وقت نہ رکھ لیں فوری طور پر تو یہ پھر مطلب فوری طور پہ یہ 2 منٹ رکھا گیا نہیں, یہ تو پھر لوگوں نے رکھ دیا نا, یہ کوئی آفیشیلی نہیں ہے. جب کسی کا کوئی نام نہیں ہے تو اس کو کسی بھی نام سے پکار دے. لیکن یہ 2 منٹ کی حکمت مجھے پتا ہے, یہ 4K چرنگی 2 منٹ کے اندر پہنچتی تھی, وہ انہوں نے کہا بھائی 2 منٹ پہ پہنچتی ہے 2 منٹ ہاں تو بس وہ لوگوں نے اپنی آسانی کے ناگن چرنگی میں کوئی ناگن کا کوئی سلسلہ تھا اور انڈا موڑ پہ آ کے اس نے انڈا دیا تھا تو ناگن چرنگی سے انڈا موڑ بن گئی. یہ جگہ مشہور ہے, یہ ایسا ہی ہے. ہاں تو اس کا مطلب ہے کہ یہیں سے تو ایک لاوارسی کی کیفیت شروع ہوتی ہے نا, اونرشپ نہیں ہے, تو پھر لوگ اپنے حساب سے نام رکھ لیتے ہیں. لوگوں کو ضرورت ہے, چینج ہونا چاہیے اور ایک چھاتے ایک امبریلا کے نیچے میں سمجھتا ہوں کہ سارے شہری امور ذمہ داریاں جو سہولتیں بنیادی ایک بہت سارے باورچی ایک دیگ پہ لگیں گے تو ویسے بھی دیگ مکمل نہیں ہوگی. کیا خوبصورت بات, Too many cooks spoil the broth and responsibility devoid of authority is not for an effective government. فاروق بھائی کس زبان سے زیادہ پیار ہے, اردو یا میمن؟ اردو. میمن آپ کی اپنی زبان ہے؟ ہاں میری مادری زبان ہے. یہ دیکھ لیں میمن ناراض ہو جائیں گے اس بات پہ. نہیں, میمن کو ناراض نہیں ہونا چاہیے. ابھی اس کا جواب پھر سے دے, میں پھر پوچھ رہا ہوں کون سی زبان سے زیادہ پیار ہے, اردو یا میمن؟ دیکھیں سب سے زیادہ مجھے اپنے والدین پیارے ہیں جو اب آ رہے فاروق بھائی صحیح والے جواب پہ. والدین پیارے ہیں جو میرے ظاہر ہے کہ میمن ہے, مجھے اس کمیونٹی سے بہت پہلے میمن آ گئی ہے. میمن کمیونٹی سے پیار ہے, میمن والدین سے پیار ہے, اپنے والدین سے پیار ہے اور لوگوں سے پیار ہے. لیکن اگر زبان میں پوچھیں گے تو میں اس میں بالکل کمپرومائز نہیں کروں گا, اردو زبان سے پیار ہے. اردو زبان ظاہر ہے میمن زبان ہے اور میں بولتا ہوں گھر میں, اور میمنی زبان بولنا چاہیے, ہمیں آپس میں بات کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں میمن جو ہے نا پاکستان کا دماغ ہے, خاص طور پہ کراچی کا. بھائی علامہ اقبال کا شعر ہی انہی کے لیے تھا, یہ بعد میں میمن بن گیا. اچھا کہ مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی, یہ اصل میمنوں کے لیے کہ میمن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی, کیونکہ میمن کے پاس تیغ ہونے کا سوال ہی نہیں ہے نا. واہ واہ, اس کو تو لڑنا ہی مکالمے سے ہے, بات چیت سے. اس کے تو جین میں, اس کی فطرت اور سرشت میں یہ ہے کہ انگیج کرنا ہے لوگوں کو اور ان سے بات کر کے معاملے کو بنانا. اسی لیے وہ اسمارٹ ہیں, بزنس میں آگے ماشاءاللہ. ان کا کردار قومی سطح پر سیاست میں بھی ہونا چاہیے. فاروق بھائی کسی ایک انسان سے معافی مانگنی ہو آپ کو اور کسی ایک انسان کو معاف کرنا ہو, یہ دونوں کون ہوں گے؟ دیکھیں معافی تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بھی اور میرے ساتھ جو کام کرنے والے تھے انہیں پوری قوم سے بھی مانگنی ہوگی. اچھا ہاں ایمانداری کی بات ہے. دیکھیں جب ہمارا عروج تھا, ہمارے پاس ایک بڑا موقع تھا, تو ہم اس کو اپنا وہ ہنی مون سمجھے کہ جس کی کوئی مطلب یہ ہمیشہ قائم رہے گا اور یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. وہ ہماری غلطی تھی. عارضی اختیارات, عارضی وسائل پہ قناعت کیا, جبکہ مستقل مسائل کا مستقل حل ہوتا ہے. اس کے لیے مستقل اختیارات, مستقل جو ہے وہ وسائل لیتے. تو معافی آپ نے قوم سے مانگی ہے, مہاجروں سے اسپیشلی, دیگر مظلوموں سے بھی, سندھ کے شہروں میں رہنے والوں سے. اب اس میں یہ نہیں کہوں گا کہ میری غلطی کتنی تھی, میری پارٹی میں اور لوگوں کی کتنی تھی, اور وہاں پر ہم کڑتے تھے, جلتے تھے کہ یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. کوٹا سسٹم کو ہم اسی وقت اڑا کے رکھ دیتے, اسی وقت ہم 4-5 لاکھ کا ایک دھرنا مزار قائد پہ دے دیتے. بلدیاتی اختیارات وسائل مستقل لے لیتے. آرٹیکل 140A کی انٹرپریٹیشن اسی وقت کرا لیتے, نہ کہ اب مارے پھر رہے ہیں. سپریم کورٹ میں 6 سال سے میری پٹیشن ہے لیکن اس کی باری نہیں آ رہی ہے. نسلہ ٹاور کی باری آ گئی, گجر نالے کے جو اطراف میں لوگ بیٹھے تھے ان بیچاروں کو ہٹا دیا گیا. اورنگی ٹاؤن کے نالے کے اطراف, محمود آباد ٹاؤن کے, پھر علادین پارک کے ساتھ جو دکانیں تھیں علادین, ان کو توڑ دیا گیا. لیکن جو لوگ متاثر ہوئے, جنہیں سزا ملی, ان کا کوئی قصور نہیں تھا.
قصور کسی اور کا ہوگا. اور کسی ایک انسان کو معاف کرنا ہو. دیکھیں میں کسی ایک کو ذمہ دار نہیں سمجھتا. آج جو وہ کہتا ہے نا کہ میں سوچتا ہوں کہ وہ کتنے معصوم تھے, ہائے 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 سر کیا سے گنگنا دے, کیا ہو گئے. گنگنا دے ذرا. ہائے 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 ہائے. سوچتا ہوں کہ وہ کتنے معصوم تھے, سوچتا ہوں کہ وہ کتنے معصوم تھے, کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے. ہم نے پتھر سے جن کو بنایا صنم, ہم نے پتھر سے جن کو بنایا صنم, وہ خدا ہو گئے دیکھتے دیکھتے. تو میرے خیال میں پوری ایک لاٹ ہے. میں اس لاٹ کو بالکل معاف کرنے کے لیے تیار ہوں, جن کو میں قصوروار سمجھتا ہوں کہ جو میرے ساتھ معاملہ بنا سکتے تھے, اور آج ہمارا یہ حال نہیں ہوتا. کون ہے, کون ہے؟ ایک شخص کا نام ایک نہیں شخص کا نام نہیں لوں گا. اچھا, بہت سارے ہیں. بہت سارے ہیں. تو ان سب کو پورے معزز خواتین و حضرات بلک میں کوئی بندے میں ہیں, ان سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے, ان کے دیے ہوئے زخم کو اتنی آسانی سے دیکھیں, فرگیٹ اینڈ فرگیو ہوتا ہے. فرگیو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, یہ اس کی سرشت ہے. تو جب وہ معاف کر دیتا ہے تو پھر میری کیا حیثیت ہے. کیا بات. تو جس نے میرے ساتھ کسی نے بھی برا کیا, میں آج اس سے پہلے بھی اور آئندہ بھی میری طرف سے بالکل معاف. میرے دل میں کچھ نہیں ہے, تھوڑا بھلانے میں مجھے ٹائم لگے گا, لیکن اس وقت فرگیٹ اینڈ فرگیو سے آگے بڑھنا ہے, وے فارورڈ. فاروق بھائی ایک سوال, جب آپ سچل دینا ہے آپ نے, انشاءاللہ آپ دے رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے. ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے, کیونکہ آپ کراچی آئٹ سے, کبھی کوئی بھتی کی پرچی آئی ہے آپ کے پاس؟ نہیں, میرے پاس تو زیادہ پرچیاں تھیں کہ اپنی تقریر کو شارٹ کریں. کسی اور نے تقریر اچھا نہیں آئی ہے, بتے کی نہیں ہے. بتے کی نہیں آئی ہے, کوئی کسی قسم کی بھی کوئی نہیں آئی ہے آپ؟ نہیں, میرے پاس نہیں آئی ہے. اللہ ہاں, اللہ کا شکر ہے. لیکن یہ کہ میرے گھر پہ اٹیک ہوا تھا ایک زمانے میں. ہاں, جب میں منسٹر فار لوکل گورنمنٹ تھا, تو فائرنگ ہوئی. تو خیر میرے گارڈز بھی موجود تھے, میرے ساتھی بھی تھے, تو وہ انہوں نے وہ کر دیا. ایک دو مرتبہ میری گاڑی کو چیز کیا گیا. بہت ساری لینڈ کروزر وہ جو آپ نے بتائی چیز تھی, کیا گیا تھا. وہ کتنے کی بتائی تھی فاروق بھائی؟ 95 لاکھ کی. 95 سیکنڈ ہینڈ تھی, سیکنڈ ہینڈ تھی. اس کو ریفربش کیا تھا. اس میں یہ بھی میم چلی تھی, یاد ہے؟ کتنے پیسے, پیچھے منا بھائی کا گانا لگا دیا تھا آپ پہ, اور وہ ششی کپور کا اور اس کا امیتابھ کا ڈائلاگ بھی تھا کہ بھئی میرے پاس یہ ہے, بنگلہ ہے, کار ہے, کوٹی ہے, تمہارے پاس میرے ماں ہے. پھر کہتا ہے ماں کدھر ہے, ماں کو ڈھونڈو. اللہ آپ کو زندگی دے فاروق بھائی, موت برحق ہے. ایک امیجنیشن میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں, آپ پرائم منسٹر بن جاتے ہیں, اور اسی دن ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے آپ کی زندگی میں صرف 3 دن رہ گئے. ان 3 دنوں میں کیا امپورٹنٹ کام ہے جو آپ کریں گے؟ دیکھیں, میں 3-4 کام کروں گا. مثلا سب سے پہلے تو 140A کی جو یہ سپریم کورٹ میں نے کہا, اس کو ذرا آسان الفاظوں میں ذرا بتائیں, یہ کیا چیز ہے؟ پانی, گٹر, کچرا اٹھانا, پارک, گراؤنڈ, ماسٹر پلان, تعمیرات اور بلڈنگ کا جو شعبہ ہے اس کا کنٹرول, یہ سارے وہ بنیادی ادارے ہیں جو پوری دنیا میں, ایون تیسری دنیا کے ملکوں میں بھی یہ بلدیات کے پاس, شہری اور مقامی اداروں کے پاس ہے. یہ صوبے نے لے کے رکھے میں زبردستی, یہ سارے ادارے یہ واپس کرنے ہوں گے. دوسرا, آرٹیکل 160 کے تحت وسائل صرف مرکز اور صوبوں کے بیچ میں اس کی بندر بانٹ نہیں ہونی چاہیے, مرکز سے وسائل نیچے بلدیات کو بھی جانے چاہیے. یہ ٹیکنیکل پوائنٹس تو بالکل اپنی جگہ ہیں فاروق بھائی. کون سا لفظ زبان زد عام رہا ہے لفظ بھائی کے علاوہ؟ لفظ بھائی کے علاوہ کون سا لفظ ہے جو آپ نے زیادہ بولا ہے زندگی میں؟ میں نے, دیکھیں, کیونکہ تحریک کا تو بھائی وہ چل رہا ہے ابھی تک. ہاں, دیکھیں بھائی تو یہ طے ہو گیا تھا کہ پارٹی میں مجھ سے کوئی چھوٹا ہوگا وہ بھی بھائی ہے, وہ بھی بھائی ہے, مجھ سے جو بڑا ہے وہ بھی. یہ ویسے بائی دا وے اچھی چیز ہے. اچھا, یہ کیوں؟ دیکھیں, یہ وہ رشتہ ہے جو کہ مساوات اور برابری کی بنیاد. چاچا اور بھتیجے کا رشتہ برابری نہیں ہے, ماما اور بھانجے کا برابری کا نہیں ہے, پھپھو کا اور بھتیجے کا برابری کا نہیں ہے, خالہ اور بھانجے. تو اس کا مطلب اگر, اور بہنوئی سالے کا برابری کا نہیں ہے, تو اس کا مطلب برابری کا کیا کہ میں بھی آپ کا بھائی, آپ میرے بھائی. تو یہ بھائی کا ایکچولی ایک کلچر ہے جو برابری, مساوات اور انصاف کی بنیاد پر ہے. اور اس میں ہاں پھر یہ کہ کون بڑا بھائی ہے کون چھوٹا بھائی ہے یہ الگ بات ہے. فاروق بھائی, کہا جاتا ہے مرد کی عمر اتنی ہوتی ہے جتنی وہ محسوس کرتا ہے, اور عورت کی عمر اتنی ہوتی ہے جتنی وہ دکھتی ہے. مرد کی عمر محسوس تو یقیناً دیکھیں, مرد کبھی بڈھا نہیں ہوتا, جوان ہی رہتا ہے. کوئی گرل فرینڈ, کوئی پیار, کوئی محبت, کوئی پسند, کیا ہے ذرا بتائیں فاروق بھائی اپنے بارے میں.
کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار، کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے اثار، اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں۔ بھائی کیا کہنے بھائی۔ اچھا، اب کرش آنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ پھر آپ اس کو گرل فرینڈ ہی بنانے کی طرف جائیں، اسکول بہن بنا لیں، پھر ایک رسپانسبلٹی ہے، ذمہ داری راکھی ہے، بندھن باندھ دیں، بیٹی بنا لیں، بہن بنا لیں، اس کی بھی ذمہ داری کو محسوس کریں، اور اللہ تعالیٰ ایسی بیٹیوں ایسی بہنوں کو اچھے نصیبوں کے ساتھ بہت ساری خوشیاں دیں۔ لیکن سوال وہی کھڑا ہوا ہے فاروق بھائی، سوال وہی کھڑا ہوا ہے۔ یہ محسوس کرنا ہوگا کہ اب سروں پہ ہاتھ رکھنے کا وقت ہے، ہاں ٹھیک ہے نا؟ اب اپنے ذہن، دل اور دماغ اچھا، آپ نے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ ہم ذرا بڑھاپے کے اسٹیج پہ چلے گئے۔ اگر نہ بھی گئے، دکھتے غم بھی ہوں، دل بھی جوان ہو، دل جوان ہے فاروق بھائی، اس کے باوجود بھی ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس وہ بالکل اپنی جگہ، ہماری میچورٹی ہے۔ میں یہ ہمارے ماننے کو معاشرے تیار میں نہیں ہوں کہ ڈاکٹر فاروق ستار کا دل جوان نہیں ہے۔ دیکھیں، وہ تو میں کہتا ہوں نا کہ ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، ہاں، اس کی زلفوں کے سبھی اسیر ہوئے۔ ہے تیرے پرس میں پیسے حلال رکھتا ہوں، واہ واہ تیری ہر چھوٹی بڑی چیز کا خیال رکھتا ہوں، واہ تو کر کے چلی جاتی ہو بالوں میں کنگھی، واہ واہ ایک میں ہوں سنبھال کے اس کنگھی کے بھی بال رکھتا ہوں۔ واہ واہ۔ میرے خیال میں دیکھیں نا، کچھ ہوتے ہیں نا، بات بین السطور ہوتی ہے، شعر میں حاشیے نہیں ہوتے۔ ہاں جی، تو میرے خیال میں ہم نے بین السطور بات کی ہے، تمہارا سننے والا نوجوان جو ہے وہ پہچان اس جائے کو گا، میسج مل گیا ہے کہ بہت ساری باتیں۔ رومانٹک ہیں ڈاکٹر صاحب آپ، دیکھیں، ایک مزاج ہوتا ہے جو شاعری سے، غزل سے، کیونکہ شاعر رومانس تو اس کے اندر ہوتی ہے۔ دیکھیں رومانس ہر انسان میں ہے۔ کچھ لوگ شائی ہیں، اس کا اظہار نہیں کرتے، کسی کی تعریف کر دینا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ثنا ہے، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو حسن دیا، خوبصورتی دی، کسی کو اچھا دماغ دیا، اچھی صلاحیت دی، قابلیت دی، تو وہ کہتے ہیں نا کہ بیوٹی لائز ان دی آئیز آف دا بی ہولڈر، کہ خوبصورتی نظر اور نظارے کے درمیان سمجھوتا ہے۔ تو اگر وہ سمجھوتا ہو جائے اور اس کا اظہار ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہر چیز کو آپ محبت کے کس درجے میں فٹ کریں گے؟ کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا کہ اے داور حشر، اے میرے نادر، میرا نام آئے اعمال مت پڑھ، اس میں کچھ پردہ نشینوں کے نام بھی آتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ چیپٹر کلوز کر دیں۔ واہ 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 ڈاکٹر صاحب، کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا، پھر شور آئے گا، تمہارا تو وقت آیا ہے، ہمارا دور آئے گا۔ معزز خواتین و حضرات، ڈاکٹر فاروق ستار، نادر علی کو دیجیے اجازت اس پوڈ کاسٹ سے کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔